آپ سب کو چودھری محمد علی اور ایوب خان کے پاکستان میں 8 یا 7 دہائیاں گزارنے پہ بہت بہت مبارکباد۔ یہاں چند باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جیسے بھی میں نے ڈاکٹر جعفر احمد سے بھی کہا ہے کہ آپ کے بیان میں بھی کچھ تصحیح کرنی پڑے گی، لیکن اور بہت سارے بیانات میں بھی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں اس کمیٹی کا جس نے اس ایوارڈ کے لیے مجھے چنا، اور جس کا حوالہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بریف جو تھا وہ مظہر نے دیا، کہ ایسا ہی ہو سکتا تھا کہ احفاظ الرحمان کا ایوارڈ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو میں دیتا، اور میں زندہ ہوں تو اس کا ایوارڈ نہیں دیتا۔ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی مسخ شدہ ہے، اور مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ جن لوگوں نے لکھی انہوں نے اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ شدید ناانصافی کی ہے تو وہ اس کی سیاسی تاریخ سے کی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا اخبار جب بند ہوا تو اس وقت قائد اعظم حیات تھے، ان کی زندگی میں سب سے پہلا اخبار بند ہوا، اور وہ اخبار کراچی ٹائمز تھا، اور جس کے نکالنے والے تھے ہمارے ضلع سلیری صاحب، اور ضلع سلیری صاحب کو مجھے پیام یام میں اپنی پیٹھ پہ اٹھانا پڑا۔ تو مجھے ہمارے ایک دوست تھے جو کرسپونڈنٹ تھے پاکستان ٹائمز کے، وہ بھی گئے ہوئے تھے ساہیوال میں، مرتضیٰ، انہوں نے کہا کہ تم بڑے ہی ڈھیٹ ہو، اس نے اتنا تم لوگوں کے خلاف کام کیا اور تم اس کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لائے۔ تو میں کہا تقریباً 9 انچ تو ضروری برف پڑی ہوئی تھی جب بے نظیر نے یہ اصرار کیا کہ وہ آج ہی رات واپس جائیں گی اور وہ نیو ایئرس نائٹ پاکستان میں ہی منائیں گی اور اپنے گھر میں منائیں گی۔ اب یہاں عمر نے باتیں کی بہت ساری، پاکستان کی تباہی میں بہرحال اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے ان لوگوں کو بھی جو ذوالفقار علی بھٹو کو، میں تو اس واسطے ان کو بڑا قائد مانتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے سب سے نچلے طبقے کو عزت نفس کا بتایا کہ ان کی بحیثیت انسان عزت نفس کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں تک ان کا دوسرا کردار ہے پاکستان میں جمہوریت کو نہ جاری رہنے دینے کا، وہ اس کا بھی میں گواہ ہوں۔ ویسے میں تو سن 46 کے انتخابات کا بھی گواہ ہوں، کیونکہ میں سن 36 میں پیدا ہوا اور سن 46 کے انتخابات مجھے یاد ہیں اچھی طریقے سے۔ بھٹو صاحب نے لاہور شہر میں، اور اس کا میرا خیال ہے جعفر احمد صاحب کے علاوہ کسی نے اس کا تذکرہ اپنی تحریر میں نہیں کیا، کیونکہ لاہور میں شیخ مجیب آئے سن 70 میں انتخابات کے حوالے سے تقریر کرنے، اور 500,000 آدمی سے زیادہ نہیں تھا گول باغ میں، جہاں بھٹو صاحب نے ہزاروں لوگوں کو پانی چھوڑنے کے باوجود منتخب کیا تھا۔ اور جس دن شیخ مجیب آئے اس دن بھی بھٹو صاحب لاہور ہی میں تھے، اور فلیٹیز ہوٹل میں اس کمرے سے واقف ہوں بہت اچھی طریقے سے جہاں وہ ٹھہرتے تھے۔ تو اس میں شیخ مجیب نے کہا کہ ہم ہی پاکستان میں آئین بنائیں گے، اور ہم نے جیسی ڈریسٹک لینڈ ریفارمز کی تھی بنگلہ دیش میں، یعنی اس وقت تو ایسٹ بنگال کہلاتا تھا،
ویسے ہی ہم یہاں بھی کریں گے. وہاں اس کا نقصان ہندو وڈیروں کو یا ہندو جاگیرداروں کو پہنچا تھا، اور یہاں اس کا نقصان جو ہے وہ اٹھانے والے وڈیرے ہوں گے، چودھری ہوں گے، ملکس ہوں گے، سردار ہوں گے. اور دوسرا کام میں یہ کروں گا کہ جب تک 56% بنگال ایسٹ بنگال سے لوگ گزیٹڈ افسر فوج اور سول سروس میں نہیں ہوں گے، اس وقت تک ادھر سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں کیا جائے گا. جب ان کی تقریر ختم ہوئی اور میں نے اس کی ایک چھوٹی سی رپورٹ بنا کے دی، جو شاید ایک آدھ ہی اخبار میں اور وہ بھی اندرونی صفحے پہ چھپی، میں نے بہت سارے ایڈیٹر سے اس کا گلہ بھی کیا کہ یہ بہت ہی اہم تقریر ہے. تو میں بھٹو صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان کو مبارکباد دی. میں نے کہا بھٹو صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ کا کام کر دیا شیخ مجیب نے. تو انہوں نے کہا میرا کیا کام کر دیا؟ میں نے کہا اب آپ کی جاگیریں، آپ کے وڈیرے، آپ کی تمام زمینیں بچ جائیں گی اور فوجی اور سول افسر شاہی کے ملازمتیں بھی بچ جائیں گی، لیکن پاکستان. تو انہوں نے کہا لیکن پاکستان کیا؟ میں نے کہا لیکن پاکستان ٹوٹ جائے گا. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس سال مجھے اقتدار مل جائے، حالانکہ کوئی ان کا حق نہیں بنتا تھا اس وقت اقتدار کا، وہ اکثریتی پارٹی نہیں تھے. اور انہوں نے جو کولیبریشن کیا، میں سمجھتا ہوں اس کا انہوں نے کیا کہیں گے اس کو جزیہ ادا کر دیا، یا جو کچھ بھی آپ اس کو سمجھیں، کہ انہوں نے اپنی جان دے کے اپنے آپ کو دوبارہ سے پاکستان میں زندہ کیا. جو تاریخی حقیقتیں ہیں وہ ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں صحافت، مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان کی نہیں سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں جتنے بھی خراب قوانین تھے وہ سب کے سب برقرار رکھے گئے، ان میں کمی نہیں کی گئی، ان میں اضافہ کیا گیا. اور ایک افسوسناک حقیقت اور بھٹو صاحب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو آفیشل سیکریٹس ایکٹ تھا اس میں میکسیمم پنشمنٹ تھی لائف امپریزنمنٹ، تا حیات آپ کی قید. بھٹو صاحب نے جب ANP پہ نیب پہ مقدمہ قائم کیا تو انہوں نے اس کے اندر سیکشن 3 میں یہ امینڈمنٹ کر دیا کہ یہ لائف امپریزنمنٹ ہی نہیں ہوگی، اس میں ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے. ڈیتھ پینلٹی ان کی شامل کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ 6 مہینے میری ضمانت نہیں ہوئی تھی. اگر اس زمانے میں کچھ ایسا کرتے تھے ججز کہ اگر کسی چیز میں کسی کو الزام آپ کے اوپر ڈیتھ پینلٹی کے حوالے سے کسی قانون کے لگ جائے تو آپ کی ضمانت نہیں ہوتی تھی. اب یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اگر اس وقت اخباری مالکان جب پاکستان بنا ہے تو صورتحال کیا تھی؟ تو اس میں انجام کے مالک جو وہاں بطور روزنامہ نکلتا تھا وہ اس کے ساتھ آئے، اور پاکستان میں خود میر خلیل الرحمن نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اپنا سب کچھ اثاثہ جو وہاں تھا اور جو گجرانوالے میں بھی کچھ تھا وہ سب جب میں نے ڈسپوز آف کیا تو میرے پاس 5,000 تھے. 5,000 روپے وہ لے کے آئے تھے. اور اب ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے اور ماشاء اللہ کی برکتوں سے، جس میں جب ایوب خان ماشاءاللہ اٹھانے کو انہوں نے کہا تو جو لوگ اس کے جو کھڑے ہو کے جنہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ نہ ہٹایا جائے ان میں بھی وہ شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ نہ ہٹائیں. تو ایوب خان بہت ہی چالاک آدمی تھے. آخر علی گڑھ میں نے 40 دن گزارے، انہوں نے تو میٹرک بھی وہاں سے کیا تھا. تو علی گڑھ نے تو پاکستان بنا دیا. آپ لوگ پتہ ہے علی گڑھ کیا کر سکتا ہے. تو
انہوں نے کہا ان سے میر صاحب سے کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ آپ سب لوگ تحریری طور پہ مجھ سے یہ کہیں کہ ماشاء اللہ کو جاری کرو، جاری رکھو. اگر آپ یہ سب بیان اپنے اپنے اخبارات میں شامل رکھ دیں تو آپ جتنا عرصہ کہیں گے میں ماشاء اللہ. تو آپ لوگوں کے ڈر سے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ماشاء اللہ کو جاری رکھا جائے. اب میری یادداشت تو اتنی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حفاظ الرحمان نے کم از کم اس تاریخ نویسی میں جن اور وہاب صدیقی نے جو اس کا مقدمہ لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم ہے. آپ لوگ جب بھی اس کتاب کو پڑھیں، میری تو کتاب میں پتہ نہیں میناز نے یا خود حفاظ نے بہت سارے نشان لگا دیے تھے اس کے اندر، اور اس میں میرے پاس رکھی ہوئی ہے کہ وہ حصے میں ضرور پڑھ لوں. تو اس میں سے ایک حصہ جس کا کسی نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ ہمارے یہاں کتاب پڑھنے کا زیادہ شوق وقت نہیں ہے، اور کور ٹو کور پڑھنے کا تو تقریباً ناپید ہے. تو حفاظ نے ذکر کیا ہے کہ جب برنا صاحب بھوک ہڑتال پہ تھے اور 25 پاؤنڈ وزن بھی کم کر چکے تھے اور ان کے مرنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے، تو محمود اعظم فاروقی کا تو خیال یہ تھا کہ جرنلسٹوں کو مرنے دیا جائے، اور اگر برنا مر جائے تو اور بھی زیادہ اچھا ہوگا ان کے نظر میں. تو انہوں نے ان کے متعلق اس وقت معاہدہ ہو گیا ہماری قیادت کا اور جو بھی حکمران تھے اس وقت ان کا. اور اس کے بعد کیونکہ برنا صاحب نے کہا تھا کہ میں نے تادم مرگ بھوک ہڑتال کی ہے تو میں مر کے ہی اس ہڑتال کو وہاں تک پہنچاؤں گا. تو پھر وہ میجر جنرل صاحب تھے جو سکھر گئے ہیلی کاپٹر پہ اور سکھر کے جیل میں اترے ہیلی کاپٹر سے. غالباً اس کا اس کتاب میں ذکر بھی ہوگا کیونکہ میری تو یادداشت ذرا کمزور ہوتی جا رہی ہے، لیکن بہرحال اتنی ضرور ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں چونکہ سکھر بھی گیا تھا ان سے ملنے، کہ سکھر میں ہیلی کاپٹر اترا اور ان میجر جنرل صاحب نے ان سے درخواست کی کہ اب معاہدہ ہو گیا ہے، لہٰذا اب آپ اپنی بھوک ہڑتال کو ختم کر دیں. اور انہوں نے ان کو جو کچھ بھی پلانا تھا وہ پلایا اور انہوں نے بھوک ہڑتال کی. تو اس وقت تو یہ تھا کم از کم کہ اگر قائدین یا ایسے لوگ جو ہے جو کسی کاز کے لیے مر رہے ہیں تو ان کی لاشیں سڑکوں پہ نہیں پھینکی جاتی. نہ اس کے اوپر یہ لکھا تھا کیونکہ میں نے ایک بلوچ لاش دیکھی ہے جس کی شلوار پہ آزاد بلوچستان لکھا تھا اور اس کی لاش سڑک پہ پڑی ہوئی تھی. پانی میرا خیال ہے اتنا کافی پانی دے دیجیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ صحافت میں اگر آپ نے عزت کمانی ہے، آپ یا تو عزت کما سکتے ہیں یا پیسے کما سکتے ہیں، اور پیسے کمانے کا بہت آسان راستہ ہے. آپ 1 کروڑ روپے کا، کسی نے مجھے کہا وہ انتقال کر گئے نوجوانی میں ہی، اور وہ اتفاق سے جنگ کے جو آزاد کے مالک تھے ان کے نواسے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں 10 کروڑ کما کے دیتا ہوں تو 1 کروڑ تنخواہ بھی لیتا ہوں.
تو آج کل بھی ایسا ہے، اگر آپ سنیں کہ کسی کی تنخواہ 25 لاکھ روپے مہینہ ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کم از کم 2.5 کروڑ کے اخبار کے لیے وہ رشوت یعنی لے کے آتا ہے۔ میں 4 اخباروں کا ایڈیٹر رہا، اور بہبود سرٹیفکیٹ اگر نہ ہوتے تو میرے پاس آج 35,000 روپے ماہانہ بھی آمدنی نہ ہوتی۔ اس کے لیے عزت کمانے کے لیے پاکستان میں بہت گنجائش ہے، اور خصوصاً پنجاب میں تو را کریج جو ہے اس کی اتنی یعنی سمجھیے کہ اعتراف ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑے، یہ ابھی یہاں پہ ذکر ہوا، میں تھوڑا سا چاہتا تھا کہ اس کا ذکر کر دوں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے جب میں نے یونیورسٹی میں کھڑا ہو کے بھٹو صاحب سے کہا کہ بھائی ہم ان کی کیوں تعریف کریں، یہ ہمارے پیسے تھے، ایک تو لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، اور اگر واپس لائیں تو یہ تو ہمارا حق تھا، اگر ہم اس کے اوپر ان کو معافی دے دیں تو وہی کافی ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعریف کرو۔ اس کو میرے دوست تھے سیٹ ابراہیم، اسی شہر میں آپ کے کراچی میں، انہوں نے کہا تم نے بھٹو کو ماں بہن کی گالیاں دی۔ میں نے کہا یار میں نے تو نجا پہلوان کو جیل میں بھی گالی دی تھی جب وہ بہت گالیاں دے رہے تھے ہم لوگوں کو، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا جس کا بہت سارے لوگ ابھی بھی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ نجا میں پہلوان صاحب آپ کی والدہ محترمہ کی شان میں گستاخی، اس سے زیادہ نہیں کہا تھا، اور بہت سارے اس وقت قیدی ہیں جو رہے ہیں۔ تو یہ پھر اب یہ جو ثاقب نثار صاحب کا واقعہ ہوا، دیکھیے ایک یہاں تھا پنجاب میں ہیلتھ کمیشن ہر جگہ بنا، تو مجھے پتہ نہیں کیوں وہ یہ جو اس وقت بھی وزیر ہیں یہاں پہ صحت کی کراچی میں، وہ لاہور میں، پنجاب میں، تو انہوں نے پتہ نہیں کس کے کہنے پہ مجھے اس کمیشن میں نامینیٹ کر دیا۔ اب وہاں عامر رضا خان صاحب ایک جج ہوتے تھے، اور وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایڈوکیٹ جنرل بھی بنے اور جج بھی انہیں کے زمانے میں ہوئے تھے، تو وہ وہاں پہ چیئرمین تھے اور دوبارہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لیکن ابھی میٹنگ شروع ہونے کا ٹائم بھی نہیں تھا، اور ان کے مقابل میں ایک اور کینڈیڈیٹ تھے تو وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بس الیکشن فوراً کرایا جائے۔ میں نے کہا ابھی تو ٹائم بھی نہیں ہوا، اور آپ کا جو رائیول کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے، تو اس کو آ جانے کا انتظار کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، بس میں جا رہا ہوں، میں ہو گیا صدر۔ اور ان کے استاد یہ جج صاحب تھے ثاقب نثار صاحب، تو ثاقب نثار نے مجھے طلب کر لیا، اور میں ظاہر ہے میں عدالتوں سے بھی اگر وہاں سے ہی کچھ مجھے مل سکتا تھا ہمیشہ، تو میں نے ہمیشہ مولوی مشتاق حسین صاحب جو میرے پڑوسی بھی تھے ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ مولوی صاحب مجھے مجبوری ہے کہ میں آپ کی بھی عزت کروں، اس واسطے کہ مجھے آپ کی عدالت میں پیش ہونا پڑ سکتا۔ تو میں ثاقب نثار نے کہا اس طریقے سے، آپ تھوڑی سی آواز میں اونچی کروں گا، ادھر ہے حسین نقوی، تو میں نے کہا ادھر ہے حسین، کون ہے حسین نقوی؟ میں نے کہا یہ ہے حسین نقوی، کھڑا ہو گیا وہ، اور پھر وہاں آئے تو سب سے پہلے ان کے دو جو ساتھ بیٹھتے ہیں اور ابھی تک وہی بیٹھتے ہیں، یہ دونوں یاجوج ماجوج جو تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک صاحب نے مجھ سے کہا یہ you are shouting in the court، تو میں نے I apologize، جس کا ابھی کچھ ذکر کسی اور طریقے سے یہاں پہ ہوا ہے، تو وہ یہ ہوا تھا، تو میں نے کہا I apologize to the court، تو وہ ناراض پھر بھی رہے کہ I did not offer an apology to Justice ثاقب نثار۔ اب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان میں، تو میں یہ جو مکافات عمل کا تذکرہ ہے یہاں جو
तो वो उससे गुजर रहे हैं बहुत सारे लोग। कुछ बातें और थी शायद मेरी डायरी में हों, शायद आप लोगों का थोड़ा सा वक्त और अगर मैं ले लूँ, क्योंकि 87 साल का तो मैं हो चुका हूँ। और कितना हमारे रहमान साहब जब ये हुआ तो वो कहते थे कि मैंने कहा कि अभी आपको और ज़िंदा रहना है, और क्यों, उन्होंने कहा मुझे क्यों ज़िंदा रहना है, इसलिए ज़िंदा रहना है कि पाकिस्तान में इतना तहक़ुर-रिजाल हो गया है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो ये इस मुल्क का पता नहीं क्या हशर होगा। और वो हशर आप देख भी रहे हैं। 40 तो मैंने काउंट किए हैं, और मज़हब ज़्यादा जानते होंगे, 100 शायद हों चैनल्स। और 100 चैनल्स जब ये शुरू कर रहे थे तो किसी ने मुझसे कहा कि देखिए कितनी आज़ादी। हाँ, मेरा ख्याल है इसने नहीं कहा था, वो जो डॉन में लिखता था, अरे भाई हमारे रिक्रूटिंग एरिया का जर्नलिस्ट बड़ा मारूफ अयाज अमीर। अयाज अमीर। तो मैं क्या करूँ। तो आप लोग बस जाया करने के हमारे में तो नाज़िर पानी मंगवा दे, पानी मंगवा दे, पीछे शेफ होगा। चल ठीक है पीछे। अब देखिए, इतने तो कवानीन हैं